اگین یہاں پر میں رک کے جمپ کرنے لگا، نیا کنسپٹ آپ کو دینے لگا. ایک اور رائٹر کہتا ہے، یہ بھی آج کل کیونکہ تھیوریز میں ساری باتیں کر رہا ہوں، آج کل دنیا میں بہت زیادہ ان باتوں کا، جیسا کبھی سیکرٹ مووی آئی تھی تو ایک دم ساری دنیا میں لا آف اٹریکشن ہو گئی. یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ لیٹسٹ ورژن ہے ٹریننگز کا، پرسونیفائی کیا جا رہا ہے. بالکل ایکسپوز سچویشن ہے کہ مالک کی بارگاہ میں بندے پیش ہو رہے ہیں جو فوت ہو کے آ رہے ہیں. آپ فوت ہو کے آئے، داخل ہوئے تو ساتھ ہی حساب دینا پڑ گیا. وہ کہہ رہے تھے میں نے تمہیں جنت میں بھیجا تھا، بتاؤ کیا کیا. میں تو دنیا سے آ رہا ہوں. وہ کہہ رہے جنت کا ایک حصہ دنیا میں بھی تھا، جنت کا آغاز دنیا سے ہو جاتا. بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ بہشتی دروازے دنیا میں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا جو جس کی نیت، ارادہ اور عادات دنیا میں جنتی والی نہیں ہے وہ آگے جنت میں کیسے جائے گا؟ تو حضور والا وہ کہہ رہے کہ تو آ گیا، میں تو جنت میں بھیجا تھا تجھے. وہ کہہ رہے جنت میں تو نہیں تو دنیا میں تھا. اس نے کہا وہ جو تمام نعمتیں میں نے تجھے دی تھی تیرا حق تھا؟ تیرا حق تھا؟ تیرا حق تو نہیں تھا. اگر تیرا حق نہیں تھا تو یہ دنیا تو تیرے لیے جنت تھی، تو نے جنت کو جہنم خود بنایا. بے قدری سے، احساس نہ کر کے، زندگی کو محسوس نہ کر کے، اس کو ضائع کر کے، اس کو بیکار کر کے. ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، ایک لمحے کا احساس کہ اس سیرینا ہوٹل کی بیکری شاپ ہوئے گی، بیکری سیکشن ہے یہاں پر. تو بیکری شاپ میں آپ جائیے، جو اچھا کیک ہے وہ مفتی صاحب کتنے کا ہے؟ 2 پاؤنڈ کا اچھا کیک 800 1000 روپے کا کیک ہے. 1000 پلس کا کیک، 1000 روپیز کا کیک ہے. آپ نے وہ کیک لے لیا. کیک لینے کے بعد آپ کسی قریبی دوست محبت والے کے گھر چلے گئے، کیک لے کر گئے ہیں. بات 1000 روپے کی نہیں ہے. اب 1000 روپیہ نہیں رہا، اب 1000 روپیہ تحفے میں کنورٹ ہو چکے اور اس میں خلوص محبت چاشنی ہے. آپ وہ خلوص بھرا 1000 روپے والا تحفہ لے کر گئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے تو رسمن سارا ہوتا وہ تکلف کی تھا سے تکلف کیا آپ نے کہا نہیں تسی پراؤ کیک دی کیڑی گل. اس نے کیک پکڑا آپ کے سامنے زمین پہ رکھا اور ٹھڈے مارنا شروع کر دیے. مجھے ایک لمحے کے لیے بتائیے آپ کے ادھر کیا گزرے؟ بات 1000 روپے کی نہیں ہے، بات آپ کی خلوص چاہ کی اور تحفہ دینے کی. میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی فیلنگ نہیں ہوگی، بہتر فیلنگ نہیں ہوگی. اس کائنات کے مالک نے زندگی بھی تحفے کی شکل میں دی ہے، اور ہم اس زندگی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچیے، فیل کیجیے گا اس زندگی کے ساتھ میں سلوک کیا کرتا ہوں. اور زندگی کا نام کیا ہے؟ میرے مالک کا تحفہ. کہ جائے نا الائڈ ہاسپٹل یا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل کے ICU میں ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جائے تو آخر میتیں جا ہی رہی ہیں نا، ایمبولینسز جا رہی ہیں، کہنے کی وجہ ٹائم ہو گیا. ٹائم مک جائے تو بندہ میت ہے، اور پھر صدیوں کا فاصلہ، نام مٹ گیا، ہر چیز مٹ گئی، قبریں مٹ گئی، نام نہیں رہا، وجود نہیں رہا، اور آپ کے پاس دنیا کا، کائنات کا سب سے بڑا خزانہ زندگی موجود ہے. یہاں ہم سب زندہ، تو یہ نہیں ہو سکتا ویس کے سر 60 بندے بیٹھے 2 میتیں بھی بیٹھی ہیں، ممکن نہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں ہم سب زندہ بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس احساس اور اس قدر دلانے کے لیے پہلے بات کر رہے ہیں کہ جس کو آپ لائف کہہ رہے ہیں، کبھی اس کو محسوس بھی کیا، کبھی فیل بھی کیا. میں اپنی گلی میں ایسے جا رہا تو دیکھا کہ میرے گلی کا جو سویپر ہے، وہ گلی کا سویپر جو ہے وہ گلی میں ایک جو مین ہول ہے اس کے ساتھ ایک سائڈ پہ لین ہے، ایک نالی بنی ہوئی. اس نالی سے بارش کا پانی، گندا پانی سارا ہوتا ہوا اس گٹر میں چلا جاتا. تو وہ میں نے چند دن پہلے دیکھا تھا کہ ہمارا محکمہ جو واسا کے نام سے ہے وہ گلی کلیئر کر چکا تھا، ڈرین کلیئر تھی. میں نے اسے دیکھا یہ بڑی محنت کے ساتھ اس کو اٹھا رہا ہے اور کچھ کوشش کر رہا ہے اس مین ہول میں کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں ہو رہے کی کر رہے ہیں؟ کہتا باؤ جی وہ نا 2 ٹھیپے ڈگ پہ، 2 میرے 5-5 روپے والے ٹھیپے ڈگ پہ، میں وہ کر رہے ہیں. حضور 5-5 روپے والے ٹھیپے کی قدر تو یہ ہو کہ گٹر میں سے نکالنے پڑے ہم نکال لیں، اور زندگی کا دن ضائع ہو جائے ہمیں قدر ہی اس کی کوئی نہ ہو. جو کہ آنے کوئی نہیں. 5-5 یہ پیسہ تو زندگی میں کتنی بار مل جاتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں.
سلسلے بڑھتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اللہ نے ہماری اوقات اور اس سے زیادہ ہمیں دیا ہو. تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو سب سے بڑا انعام ہے جس کو میں زندگی کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ میں سلوک کیا کرتا ہوں. سب سے بڑا ڈائلما، 5 ڈائلماز ہیں جی لائف کے. نمبر 1 ڈائلما لکھ لیجئے گا جی، زندگی کا سب سے بڑا ڈائلما یہ ہے، زندگی محسوس نہیں ہوتی اور گزر جاتی ہے. اور یہ بڑوں کے ساتھ، اگر ڈیتھ برتھ تھیوری میں یہ بھی پوائنٹ ہو کہ مرنے والے سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا میں نے محسوس ہی نہیں کیا اور چلی گئی. ابھی کل کی بات ہے. آپ میں سے جو ہمارے بزرگ بیٹھے، عمر میں تھوڑے سے ہم سے بڑے، میری عمر سے بڑے، یار کل کی بات ہے. ہم کہاں سے بچے چھوٹے چھوٹے سے کیسے اسکول جاتے تھے، کیسے والد چھوڑ کے آتا، کیا نخرے تھے ہمارے، کیا ضدیں تھیں ہماری، کیا ضدیں پوری کرنے والے تھے، کیا ان کے انداز تھے، کیا شفقت تھی، کیا اسکول کے ماسٹر تھے، کیا پہلی استانیاں تھیں، کیا اسکول کا پہلا دن تھا، کیا پہلی بارش تھی، کیا پہلی بارش میں نہانا تھا، کیا فیصلہ آباد کی گلیاں تھیں، کدھر کدھر پہلیاں تھیں، وہاں پلازا بن گئے، کیسے سارا کچھ بدلا اور آج کا دن آ گیا. سر کل کی بات نہیں لگتی، کل کی بات لگتی ہے کہ میں اپنے گاؤں کی گلیوں میں پھر رہا ہوں، مجھے گاؤں بہت بڑا لگ رہا ہے. میرا گاؤں آج بھی اتنا ہی ہے، میں جاتا ہوں مجھے گاؤں چھوٹا سا لگتا ہے، کیونکہ کمپیریٹو میں نے دنیا کو اور بڑا دیکھ لیا. میں نے لاہور شہر کو دیکھ لیا، میں نے فیصلہ آباد کو دیکھ لیا، میں نے دنیا کے کچھ شہر دیکھ لیے، تو مجھے پتا لگا میرا گاؤں تو بہت چھوٹا ہے. کل کی بات ہے. تو پہلا زندگی کا المیہ کیا ہے؟ زندگی محسوس نہیں ہوتی اور گزر جاتی ہے.